برادران اسلام، سورہ البقرہ سے آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 یہ ہم دو صلات کے بعد تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کا جو واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسی کے حوالے سے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہاری اوپر بادل کا سایہ کیا اور تمہاری اوپر من و سلوہ نازل فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو اس میں کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دیکھنا جو بستی کا دروازہ ہے وہاں سے جھک کر داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، اے اللہ تو معاف کر، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکی کرنے والے ہیں ہم انہیں مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب قرآن پاک کی ان آیات کریمہ میں جزیرہ نمائے سینا، جہاں پر بنی اسرائیل جا کے غرق فرعون کے بعد ٹھہرے تھے، ایک لک و دک صحرا تھا، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں پر اس میدان کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں پر صورتحال ایسی تھی کہ نہ کوئی سائبان اور چھت تھا، نہ وہاں پر اتنے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی اہتمام تھا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ ایک بادل سارا دن ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا، جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ سفید رنگ کا اللہ کریم نے بادل بھیج دیا اور بنی اسرائیل کے لیے اس دھوپ سے بچاؤ کے لیے سائبان بنا دیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک کرم تھا۔ اب ان کے پاس کھانے کے لیے بھی اس صحرا میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے من اور سلوہ اتار دیا اس صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے جو مفسرین کرام نے لکھی کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے ان کی خوراک کے لیے دو طرح کی چیزیں عطا فرمائی۔ ایک کو قرآن فرماتا ہے من اور ایک کو فرماتا ہے سلوہ۔ جو من ہے رات کے وقت جس طرح اوس کے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں اس طرح یہ اترا کرتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سویٹنس، ایک شیرینی رکھ دی تھی۔
اور جب وہ درختوں پر آتے، کہیں پر بھی آتے، تو وہ آ کے وہ قطرے جم جاتے، اور جس طرح چھوٹے چھوٹے گرینز ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ان کی شکل اختیار کر لیتے، گویا یہ ان کے لیے ایک اناج بن گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باڈی کو جو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے من کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ خوراک مہیا کر دی۔ جب کچھ عرصے تک وہ یہ کھاتے رہے، ایک دن کہنے لگے کہ یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، اس میں سویٹنس بہت زیادہ ہے، ہمیں کچھ اور بھی نمکین چیز بھی ملے۔ اللہ کریم نے انہیں سلوا عطا فرمایا۔ سلوا ایک جانور ہے بٹیر کی طرح کا، یا بٹیر ہی ہے، ایک پرندہ تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے جھنڈ آتے، اور جہاں پر بنی اسرائیل نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا تھا وہاں پر آ کر ان کے پاس اتر جاتے، اور اس طرح وہ رات کی تاریکی میں آسانی کے ساتھ ان پرندوں کو پکڑ لیتے، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے بھون کے وہاں پر کھاتے۔ اس طرح جو انسانی باڈی کو ایک پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، لخمیات کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت بھی ان کی پوری کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل غذا عطا فرما دی کہ تاکہ وہ زندہ رہنے کے لیے کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ یہ جو پاک چیزیں ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں رزق میں سے، اس کو کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری، یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں ملتا ہے کہ یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اللہ نے انہیں من و سلوہ جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کی بھی انہوں نے کماکو قدر نہیں کی، اور انہوں نے پھر بھی ناشکری کی روش اپنائی رکھی۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو اصل علاقہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا ملک شام، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ یہاں سے ہی گئے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک طریقے سے وہاں مصر میں پہنچے، پھر ان کی اولاد آگے وہاں پر، پھر وہاں پر مظلومیت کا بھی دور دیکھا، اچھائی کا دور بھی دیکھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکمرانی بھی دیکھی، یہ اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اب جب وقت ایسا آ گیا کہ فرعونی غرق ہو گئے اور صحرائے سینا میں یہ موجود ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ عمالقہ کی ایک قوم ہے جس کی جمع ہے عمالیق۔ عمالقہ کی قوم اس وقت ملک شام میں وہاں پر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان بنی اسرائیل کو کہو کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، اور جو تمہارے آباء و اجداد کا اصل وطن تھا وہاں پر تم جا کے بسیرا کرو۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، یہ ڈر گئے اور انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ خود ہی یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم جا کے وہاں پر سٹے کر لیں گے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم ان سے لڑیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جھک کے دروازے سے گزرنا، وَقُولُوا خِطَّةٌ، اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے،
وسنزید المحسنین، اور جو اچھائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم اپنے فضل سے نوازتے ہیں، مزید عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیات کے اندر بنی اسرائیل کے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ اس میں اگر آخری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات میں بنی اسرائیل نے انکار کر دیا آگے دیکھ کے کہ عمالقہ بڑے طاقتور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام بہت سارے ایسے واقعات ہیں، تعداد تھوڑی ہے، آگے کفار طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہاں پر صحابہ کرام نے یہ کہا ہو کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہر فرمان کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا، اس سے دریغ نہیں کیا۔